بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام اذا اتاكم عنا حدیثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن. حدیث بلانی ہے لیکن متن کے بجائے ترجمے پہ رکھیں. فرماتے ہیں امام کہ اگر ہماری طرف سے تمہارے پاس دو حدیثیں پہنچیں جو آپس میں مختلف معنی کے اعتبار سے دونوں حدیثوں میں فرق پائے گا، ایک حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور دوسری حدیث کچھ کہہ رہی ہے، لیکن نقل کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ مثلاً امام کی حدیث ہے. دونوں نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ بھی امام نے فرمایا، دوسرا کہتے ہیں یہ بھی امام نے فرمایا، اور دونوں کی بات میں ٹکراؤ تضاد پایا جاتا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں فَخُذْ بِمَا وَافَقَ مِنْهُمَا الْقُرْآنَ. ان دونوں حدیثوں میں سے جو ہماری طرف نسبت دی جا رہی ہے، ان دونوں حدیثوں میں سے یہ دیکھو کہ آیات قرآنیہ کے معنی سے آیات سے کون سی موافقت کر رہی ہے، کون سی روایت کا مطلب آیت کے مطلب سے نہیں ٹکرا رہا ہے. اگر ان دونوں میں سے کسی ایک حدیث کا مطلب آیت کے مفہوم و معنی سے ٹکرا رہا ہے اسے چھوڑ، لیکن جو مل رہا ہے اسے لے لیں. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں امام کہ ہماری طرف یہ دونوں حدیثیں جو منسوخ کی گئی وہ دونوں ہمارا بیان نہیں ہے. جو قرآن کے مطابق ہے، موافق ہے، وہ ہمارا بیان ہے. جو قرآن کی آیت کے مخالف جا رہا ہے وہ ہمارا بیان نہیں ہے. فَخُذُوا بِمَا وَافَقَ مِنْهُمَا الْقُرْآنَ. کہ ان دونوں میں سے جو قرآن کے موافق ہو، قرآن کے موافق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی آیت کے معنی کے مطابق ہو. ظاہر ہے کہ یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا. اخباری لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اخبار معصومین علیہ السلام پر، حدیث معصومین علیہ السلام پر عمل کرتے ہیں، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ معصومین نے خود فرمایا ہے کہ ہماری طرف جھوٹی نسبتیں بھی دی گئی ہیں. ہم ہی سے منسوخ کر کے مثلا کہا جا رہا فلاں چیز جائز ہے، اور ہم ہی سے منسوخ کر کے کہا جا رہا فلاں چیز جائز نہیں ہے. تو یہ کیسے اندازہ ہوگا؟ اس کے لیے امام ایک راستہ بتا رہے ہیں کہ اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ اگر تو ہماری دونوں حدیث ہے، اس کو نقل کرنے والے جو نقل کر رہے ہیں ان دونوں حدیثوں کے اوپر توجہ دے. اگر اسے کہیں سے پتہ چل جائے کہ یہ اصل کلام میں معصوم ہے ہی نہیں، تو پھر قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندازہ جب ہو جائے یقین ہو جائے. لیکن اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ اگر ان دونوں حدیثوں میں پتہ نہ چل سکے تو دونوں حدیثوں کو قرآن کے اوپر پیش کرے، آیات کو دیکھے کہ آیت کے معنی سے حدیثوں کا معنی میل کھا رہا ہے یا نہیں. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ مجتہد کر سکتا ہے. یہ حدیث کے اوپر بے پناہ کام کرنے والا کر سکتا ہے. آیات قرآنیہ کے معانی کو اچھی طرح سے درک کرنے والا کر سکتا ہے. لہٰذا اخباریین کا یہ کہنا ہم تو بس فرمان معصومین علیہ السلام کے تابع ہیں، یہ کہنا درست نہیں ہے. ہونا چاہیے فرمان معصوم کے تابع، مگر اگر مختلف حدیثیں، متضاد حدیثیں ایک ہی باب میں، ہر باب میں پڑھ کے کہنا چاہیے. اکثر باب میں آیات آپس میں ٹکراتی ہیں، تو پھر یہ کام معصوم تو موجود نہیں ظاہری طور پر، خدا سے زمین خالی نہیں ہو سکتی، لیکن ظاہر بظاہر تو نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ روایات کو قرآن کے اوپر پیش کرنا، روایات کو قرآن کے اوپر پیش کر کے اس کے معانی سے احادیث کے معنی کو ڈیلی کرنا نہ کرنا، یہ تشخیص پڑھے لکھے لوگ کر سکتے ہیں، ہم کوئی. امام فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا لَهُمَا شَاهِدًا مِنَ الْقُرْآنِ. اب آپ نے اتنی مہارت حاصل کی، قرآن کی تفسیر جانتے ہیں، معانی قرآن سے واقف ہیں، دونوں حدیث کو پیش کیا اتفاق سے، دونوں حدیث ٹیلی نہیں کر رہی ہیں، موافق نہیں ہے قرآن کے، تو یا تو دونوں قول معصوم ہے ہی نہیں، اس لیے موافقت نہیں کر رہی ہیں. فَإِن لَمْ تَجِدُوا لَهُمَا شَاهِدًا مِنَ الْقُرْآنِ.
اگر تم ان دونوں حدیث کو آیات کے اوپر پیش کرنے کے بعد دونوں کے لیے قرآن سے شاہد نہیں پا رہے، دونوں حدیث کے معنی آیات کے معنی سے مطابقت نہیں کر رہے، پھر کیا کرنا ہوگا؟ اب یہ دونوں حدیث تو نہیں، کیونکہ قرآن کے موافق ان کا معنی نہیں کرتا، یا حدیث ہو ہماری سمجھ اتنی نہیں ہے، ہم نے قرآن کی آیت کے اوپر دقت کی، ہمیں قرآن سے اس کے لیے گواہ، اس کے معنی و مطلب کے لیے شاہد نہیں ملا، تو اب کیا کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے ہماری حدیث ہو، بلکہ ہو سکتا ہے دونوں ہماری حدیث ہو، تمہیں شاہد نہیں ملا، تمہیں موافقت و مطابقت نہیں ملی، تو اس کے لیے تیسرا راستہ یہ ہے فَخْذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ یا مجمع علیہ، تمہیں چاہیے کہ ان دونوں روایتوں میں سے یہ دیکھو کہ کثیر تعداد علماء کی کس روایت کے اوپر عمل پیرا رہی ہے۔ تیسرا توجہ سنیں اس کے اوپر، فَخُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، ان دونوں روایات میں سے جس کے لیے ہمیں قرآن سے شاہد نہیں ملا اور دونوں امام معصوم کی طرف نسبت دی گئی ہے، زید بھی کہہ رہا ہے کہ یہ امام نے فرمایا، بکر بھی کہہ رہا ہے کہ امام نے فرمایا، اور ہم نے جا کر کے قرآن کی طرف مراجعہ کیا، دونوں روایتوں کے مطابق کسی ایک روایت کو نہیں ملا، نہیں پا سکے، تو یہاں پہ ہم دونوں حدیثوں کو ٹھکرا نہیں دیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ دیکھیں گے کہ کس کے اوپر اجماع ہے، اجماع سے مراد کیا ہے کہ کس روایت کے مطابق کثرت سے علماء نے فتویٰ دیا ہے، اس کو لے لیں گے۔ لا فإن المجمع علیہ لا ریب فیہ، اس لیے کہ جس کے اوپر علماء کا اتفاق ہو گیا ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ ہمارا ہی کلام ہے، تبھی تو علماء نے پرانے زمانے سے اس کے اوپر اس کے مطابق فتویٰ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ہو گیا تیسرا راستہ۔ پہلے تو ہر کلام معصوم ہو یہ دلیل نہیں ہے، سلسلہ سند وغیرہ دیکھنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر امام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کی بات ہے تو وہ جا امام کے پاس جا سکتے تھے، ان کے اصحاب سے پوچھ سکتے تھے، کہ اب ہمارے زمانے میں جب جد خدا سے ہم لوگ غائب ہیں، امام غائب کو کہنا مناسب بھی نہیں بعض کے نزدیک، لیکن امام غائب کہا جا سکتا ہے اس عنوان سے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ فِيهِ اخْتِلَافٌ، لیکن اگر دونوں میں اختلاف ہوا، کچھ لوگ اس روایت کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں، کچھ لوگ اس روایت کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں، مثلا آپ کے سامنے میں تذکرہ کر چکا ہوں، دو نماز کے جمعہ کے درمیان فاصلہ، اکثر علماء، کثیر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن بشیر صاحب اور بعض اس کے قائل کی فاصلہ ضرورت نہیں ہے، اور فاصلہ ضرورت نہیں ہے کے لیے بھی روایت وسائل الشیعہ میں موجود ہے، میں نے خود دیکھی ہے روایت۔ تو اب ایک مجتہد یا کئی مجتہد فتویٰ دینے کی فاصلہ ہونا چاہیے اور کچھ مجتہد فتویٰ دینے کی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ان دونوں روایتوں کو آیات قرآنیہ کے اوپر پیش کیا، کوئی چیز نہیں ملی ہمیں کہ نماز جمعہ کے دن دو نماز جمعہ کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کے لیے قرآن میں کوئی شاہد ملا، نہ اس کے لیے قرآن میں شاہد ملا۔ کیا کریں گے؟ پہلا راستہ یہ ہے کہ جس کے اوپر کثیر علماء نے عمل کیا اس کے مطابق اس کو فتویٰ دینا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ کثیر تعداد میں لوگ نماز جمعہ کے درمیان فاصلے کے قائل تھے، ہم بھی فاصلے کے قائل ہوئے، لیکن اگر کوئی روایت سند کے اعتبار سے پختہ نکلی اور آپ کے لیے حجت قرار پائی، جیسے کہ بشیر صاحب کے لیے انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہر مسجد میں نماز جمعہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی ایک روایت نہیں کئی روایتیں وسائل الشیعہ میں موجود ہیں، متوجہ نہیں اس بات کی طرف۔ اب اگر اتفاق سے ہم نے قرآن کے اوپر پیش کیا، شاہد بھی نہیں ملا، لیکن دونوں روایتوں کے درمیان اختلاف اس معنی میں ہے کہ اس کے مطابق فتویٰ دیا گیا، اس کے مطابق فتویٰ دیا گیا ہے۔ چوتھا طریقہ یا تیسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم ان دونوں کلام کو جو معصوم کی طرف منسوب کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ یہ بھی چھٹے امام نے فرمایا، یہ بھی چھٹے امام نے فرمایا ہے، کیا کریں گے؟ توجہ، فَخُذُوا بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ، ان دونوں قول میں، ان دونوں حدیث میں جو سنیوں کے قول سے زیادہ دور ہو اس کو لے لو، جو نزدیک ہو وہ نہیں۔
میری طرف متوجہ رہے. کئی حدیث نماز جمعہ کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے, کئی حدیث نماز جمعہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے, ضرورت نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کم یہ بھی متعدد روایت, یہ بھی متعدد روایت ہم نے قرآن کے اوپر پیش کیا. قرآن میں ایسا ہمیں کچھ نہیں ملا, نہ فاصلہ رہنا چاہیے اس کے مطابق, نہ فاصلہ نہیں رہنا چاہیے اس کے مطابق, نہیں ملا. فرض ہے, نہیں ملا. اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں گے کس کے اوپر کثیر علماء نے عمل کیا ہے, اجماع کیا ہے, اتفاق کیا ہے, یا متفق ہے کہ یہ درست روایت ہے. لیکن اگر مقابل میں کئی روایتیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر اور بھی علماء قائل ہیں, تو اب ہمارے لیے نہ تو قرآن میں پیش کرنے والا راستہ ہے, نہ اجماع والا راستہ ہے. تیسرا راستہ یہ ہے کہ یہ دیکھو ان دونوں قول میں متوجہ ہے. کل کے میرے اوپر اشکال نہیں کرے گا, اشکال کرنا تو بشیر صاحب کے اوپر کرے گا. ان دونوں قول میں جو نظریہ, جو حدیث سنیوں کے قول سے زیادہ دور ہو اسے آپ سے آتے ہیں. متعدد روایات ہیں کہتے ہیں کہ فاصلہ ہونا چاہیے, اور بھی روایات ہیں متعدد جو کہتے ہیں فاصلہ شرط نہیں ہے. بشیر صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ فاصلہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ اگر آیات کو کے اوپر پیش کرنے کے بعد کسی نتیجے تک نہیں پہنچے, دونوں کے مطابق مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے, ان میں سے ایک بشیر صاحب ہے کہ فاصلے کی ضرورت نہیں. اب میری کیا ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری یہ ہے ان دونوں مرحلے سے گزرنے کے بعد, ان دونوں مرحلے سے قرآن پر پیش کرنے اور اجماع علماء کے بعد اس کے اوپر بھی اتفاق ہے, اس کے اوپر بھی بہت سے اور عمل کرنا اس کے اوپر. اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ ان دونوں حدیث کو جو امام کی طرف منسوب کی جا رہی ہے, اس میں جو سنیوں کے نظریے سے, قول سے, رائے سے زیادہ دور ہے اسے لے لیں. سنی کیا قائل ہے؟ ہر مسجد میں نماز جمعہ ہو سکتی ہے. یہ ان سے قریب والی رائے ہوئی نا, قریب کے مطابق رائے ہوئی ہے. ہمیں کیا لینا ہے؟ جو اس کے مخالف ہے, جو دور ہے, یعنی نماز جمعہ, دو نماز جمعہ کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے. ان کے سلسلے میں جو روایات کہہ رہی ہیں قرآن پر پیش کرنے کے بعد, علماء کے درمیان پیش کرنے کے بعد, تیسرا راستہ ہے کہ سنیوں کے نظریے سے جو دور ہے اس کے مطابق ہم اپنی رائے قائم کریں, اس کے اوپر عمل کریں. یعنی نماز جمعہ میں فاصلے کے قائل نہیں ہیں, ان کی رائے کے مطابق اور قریب ہے. مقابل میں دور روایت, دور نظریہ کیا ہے, دور حدیث کون سی ہے؟ نظریہ سنیوں سے فاصلہ ہونا چاہیے. لہٰذا اس کو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں آخر میں کہ نماز جمعہ کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے, یعنی اس روایت کو اخذ سے کریں گے جو سنیوں کے نظریے سے دور ہے. مگر یاد رہے پھٹ سے بشیر صاحب کے اوپر یا کسی مجتہد کے اوپر اعتراض نہ کر دیجیے گا پھر انہوں نے کیوں ایسا کیا, یہ آپ کو نظر نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے بیان کیا کہ قرآن کو پیش کرنے کے بعد ہو سکتا ہے انہیں شاہد ملا ہو, یا اجماع جہاں تک بات ہے مجمع علیہ کی بات ہو سکتا ہے, اور بھی ان کے ہم فکر نظریہ کے علماء رہے ہوں جو انہوں نے دیکھا ہو, یا سب سے بڑی بات وہ روایتیں جو فاصلے کو بیان کرتی ہیں وہ ضعیف ہوں, اور وہ روایتیں جو فاصلے کو نہیں بیان کرتی وہ روایتیں کیا ہیں؟ قوی ہوں, معتبر زیادہ ہوں. تو مجتہد کی ذمہ داری کیا ہے؟ قوی روایت کے اوپر صحیح روایت کو مطابق فتویٰ دے. اس لیے بشیر صاحب کا نظریہ الگ, عامر سستانی کا نظریہ. یہ میں نے روایت جو آپ کے سامنے پیش کی ہے, یہ آپ کو وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 18 میں حدیث نمبر 29 صفحہ نمبر 84 پہ ہے, اور اسی سے ایک مشابہ حدیث اور بھی ہے, اس کو بھی سنیں. یہاں پہ دو ہی مرحلہ ہے. کیا ہے؟ اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان. آج ہمارا 10 فیبرو تبری کا ہے, اس تک پہنچنے کے لیے مقدمہ ہے. جب تمہارے درمیان, تمہارے سامنے دو قسم کی حدیثیں جو آپس میں مخالفت رکھتی ہیں, فَعَارِضُهُمَا عَلَىٰ کتاب اللہ, کتاب خدا یعنی قرآن کے اوپر پیش کرو. فَمَا وَافَقَ کتاب اللہ فَخُذُوهُ. یہاں پہ علماء اور اجماع سب کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے, سیدھے روایات کو قرآن پہ پیش کریے, جو قرآن کے موافق ہو اسے لے لیجیے, جو قرآن کے معنی و مطلب کے خلاف جا رہی ہو اسے چھوڑ دیں. وَمَا خَالَفَ کتاب اللہ فَرُدُّوهُ, اس کی تردید
یہاں پہ تردید کا مطلب انکار نہیں کرنا ہے بلکہ اسے چھوڑ دینا ہے. اس سے پہلے درس میں بیان کیا جا چکا ہے. رد کرنا تکذیب لازم آئے گی وہ رد نہیں ہے. مراد یہاں پہ ہماری طرف پلٹا تو ہم بہتر سمجھتے ہیں اس کا معنی اس طرح سے بھی روایت سے ہوئی ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا وَمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اور اگر کتاب اللہ کے اوپر ہم نے پیش کیا لیکن کتاب اللہ کے مطابق نہ یہ روایت ملی نہ یہ روایت اس کے مطابق نہ ملی پھر کیا ہوگا. اب یہاں پہ اپنے علماء کی طرف انہوں نے کیا فتویٰ دیا ہے اس کے اوپر اس کی بھی ضرورت ہے متوجہ رہیں. یہاں پر دو مرحلہ سے ہوتا ہے. پہلا مرحلہ قرآن کے اوپر پیش کرنا. دوسرا مرحلہ کیا ہے فَعَارِضُهُمَا عَلَىٰ أَخْبَارِ الْعَامَّةِ سنیوں کی اخبار یعنی احادیث جو انہوں نے نقل کیا اپنے صحابہ تابعین تابعین وغیرہ کے ذریعے سے ان احادیث کے اوپر پیش کرو. یہ کون کر سکتا ہے جو بہت زیادہ 40 50 60 70 سال محنت کر چکا ہو. اپنی بھی روایات سے خوب واقف ہو, قرآن کی آیات کے معنی سے بھی خوب واقف ہو اور سنیوں کی بھی روایات سے بھی واقف ہو کہ ان کی روایات کے اوپر اپنی روایات کو پیش کرے, دیکھیں میل کھاتی ہیں سنیوں کی روایتوں سے یا نہیں. فَعَارِضُهُمَا عَلَىٰ أَخْبَارِ الْعَامَّةِ اس شخص کو چاہیے کہ سنیوں کی روایات کے اوپر ان روایات کو پیش کرے, دیکھے کہ کون کون سی روایتیں ہماری روایتیں ان کی روایتوں سے میل کھا رہے ہیں. جو میل کھا رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. شیعہ کتاب میں یہ روایت سلسلہ سند علماء شیعہ اور روات شیعہ کا ہے, لیکن امام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر دو حدیث آپس میں ٹکراتی ہوئی معنی کے درمیان میں ٹکراؤ پائے جا رہا ملی تو تمہاری ذمہ داری پہلی یہ ہے کہ قرآن کے اوپر پیش کرو. جو اس میں سے موافق قرآن نکلے لے لو, جو مخالف قرآن نکلے اسے چھوڑ دو. ہو گیا مرحلہ. اب ایسی جو حدیث ملی کہ جس میں ہمیں قرآن میں کچھ نہیں ملا, نہ اس کے لیے شاہد نہ اس کے لیے شاہد, تو اب ہم کو ان دونوں حدیثوں کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ان دونوں حدیثوں کو اب دوسرے مرحلے میں سنیوں کی روایات بخاری مسلم موطا سنن نسائی سنن ابن داؤد ان سب کتابوں کے اوپر پیش کرنا ہے. دیکھنا ہے ان کے ابواب میں اگر وضو سے متعلق روایات ہے تو بخاری مسلم ساری کتابوں میں دیکھنا ہے کہ ہماری روایات سنیوں کی روایات سے میل کھاتی ہیں یا نہیں. توجہ. فما وافق اخبارہم ہم سے منسوب روایتیں جو تمہارے پاس ہیں ان میں سے دیکھو کہ اگر موافقت کریں فما وافق اخبارہم سنیوں کی روایات سے ٹیلی کر رہی ہیں فَذَرُوهُ اسے چھوڑو. ذرا زال سے فَذَرُوهُ اس روایت کو چھوڑو. مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن اب مجبوری ہے, درس ہے, بیان کرنا ضروری ہے. بعض علماء بڑی شدت سے اس بات کے قائل تھے, زیادہ دن نہیں وہ ان کو انتقال ہوئے کہ وہ لوگ اپنی روایات کو دیکھنے کے بعد سنی روایات کو بھی دیکھتے تھے. میں ایک مرتبہ نام بھی لے چکا ہوں. ان کی روایات کو بھی دیکھتے تھے, معنی و مطالب جن سے زیادہ موافقت کرتے تھے اس کے مطابق وہ فتویٰ دیتے تھے, جو میں نے سنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر اپنی روایات ہے شیعہ روایت ہے اس کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے. جب روایات میں تضاد پیدا ہو جائے معنی میں, دونوں روایت معصوم سے نہیں ہوئی ہے, دونوں میں تضاد پیدا ہو گیا, پہلی ذمہ داری قرآن پر پیش کرنا. دوسری ذمہ داری اس دوسری روایات کی روشنی میں کیا کرنا ہے, سنیوں کی روایات پر پیش کرنا ہے. روایات پر پیش کرنے کا مطلب کیا ہے, ان کی روایات کو بھی دیکھنا ہے اپنی شیعہ روایت سے. میل کھا رہی ہے تو اپنی شیعہ روایت چھوڑیے. اس روایت کو جو سنیوں کی روایت سے میل کھا رہی ہے یہ اتحاد کی بات ہو رہی ہے یا اختلاف کی بات. ہماری وہ روایات جس کا مدرک مستند شاہد قرآن سے نہیں ملا ان روایات کو سنیوں کی کتاب پر پیش کیا جائے گا. ان کی روایات سے اگر ٹیلی کر رہی ہے تو یہ شیعہ روایت چھوڑ دی جائے گی, چاہے چھٹے امام سے ہو, چاہے 10ویں امام سے ہو, 12ویں امام سے ہو, چاہے 14ویں امام سے ہو, بس اس میں 25واں امام سے ہو, کسی بھی سے ہو. اگر وہ قرآن کے موافق نہیں ہے تو یہ جان لیجئے کہ پھر وہ یا تو امام نے فرمایا ہی نہیں ہے, اور اگر ہم نہیں سمجھ سکے, ہماری عقل اتنا کام نہیں کر رہی ہے, تو پھر ہمیں ایک راستہ اور بتایا گیا ہے. اس روایت کو سنی روایات میں پیش کیجیے.
فما وافقهم فزلوا، جو ان کی روایت سے موافق ہو جائے اس کو چھوڑ دو. وما خالفهم، ہاں وما، جی سوری پہلی والی روایت کی میں نے ایک رد پڑھا ہی نہیں پڑھا، تساوت احادیث اختلاف ہو جائے ضرور بعبادہم پڑھا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَآرِزُوهُمْ عَلَىٰ أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَزَرُوهُ، اسے چھوڑ دے. کون سی روایت؟ اپنی شیعہ کتاب کی روایت کو بھلے ہی سند کے اعتبار سے بہت پختہ ہو، اس روایت کو چھوڑ دینا ہے جس کا شاہد قرآن سے نہیں ملا اور سنیوں کی روایت کے موافق نکلی. وَمَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ، لیکن اگر ان کی روایت کے مخالف ان دونوں روایت میں سے جو ملی، جو مخالف ملی وہ ہم نے فرمایا اسے لے لیں. یہ راستہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. لیکن جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اس وقت نام نہیں یاد آ رہا ہے، یہ کتاب ہے جس میں خلاصہ پیش کیا، وہ ہے مصباح النور فی علامات الشہور، فی علامات الشہور، جیسے کہ کلمہ میں بول رہا ہوں، اس میں خلاصہ پیش کیا ہے. اس دوسری کتاب میں جو حدیث نقل کر رہے ہیں اس حدیث میں توجہ دیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے. پہلے تو ایک اشکال سنیں، آخری فقرے حدیث جو آیا فَخُذُوا بِأَبْعَدِهُمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ، سنیوں کی رائے اور نظریے سے جو دور ہے اسے اخذ کرنا ہے، جو مخالف ہے اسے اخذ کرنا ہے، جو دور نہیں قریب ہے اسے چھوڑ دینا ہے، جو موافقت کر رہے ہیں اسے چھوڑ دینا ہے. اتنا واضح ہو گئی نا بات؟ یعنی ہماری احادیث میں، ہماری کتابوں میں، ہمارے سلسلے سند سے شیعہ کتاب میں شیعہ رواز سے حدیث نقل ہوئی ہے، سند کے اعتبار سے کوئی لیکن نہیں، مگر دونوں حدیث میں ٹکراؤ ہے. کیا کریں گے؟ جب ٹکراؤ ہے تو دونوں کے اوپر ہم عمل نہیں کر سکتے. بھائی اب نہیں ہے کا مسئلہ ہے نا، کرنے اور نہ کرنے کا مسئلہ ہے، حرام و حلال کا مسئلہ ہے. اس صورت میں ہم کو قرآن پر پیش کرنا ہے، قرآن میں اگر نہیں ملا تو سنیوں کی روایت پر پیش کرنا ہے، جو موافق ملے اسے چھوڑنا ہے، جو مخالف ملے اسے لینا ہے. ایک میں کہا گیا ہے وَمَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ، جو ان کی روایت سے ٹکرا رہی ہے، ہاں اختلاف کرے اسے لینا ہے. اور پہلے والی حدیث میں کیا تھا؟ ابعد کو لینا ہے. ایک ہی بات ہے. امام کی دو حدیث کے ذیل میں ایک حدیث میں جناب شیخ مفید رضوان اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اس کی عبارت سنیں. فرماتے ہیں اذا اتاکم عنا حدیثان مختلفان، جب تمہارے پاس دو حدیث ہم میں سے ہمارے پاس سے آئے، ہماری طرف سے نقل کرنے والے ہیں، مگر احدهما فی تولی المتقدمین علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اس حدیث کا تعلق ہمارے موضوع گفتگو سے ربط ہے. اس کا کیا؟ ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر تقدم کر لینے والے کتے، یعنی کیا؟ یعنی مولا کے اوپر آگے بڑھ جانے والے، خلافت پہ قبضہ کر لینے والے. ضرورت نہیں ہے ترجمہ کرنے کی. احدہما، ان دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث کہہ رہی ہے تولی المتقدمین علی امیر المومنین علیہ السلام، ان کی بھی ولایت قبول کرو، ان سے بھی محبت کرو، ان سے بھی عقیدت رکھو، ان کو بھی رضی اللہ کہو، ان کو بھی الی آخر، جیسا کہ بعض منحرف مزاج کر رہے ہیں. یہاں حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے؟ احدہما، ان دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام پر پیشی گرفت الفاظ میں کہتے ہیں، تقدم رکھ لینے والے، قبضیہ لینے والے مولا کے حق کو، یعنی کون؟ کوئی خبثۂ ثلاثہ، ان سے ولایت، ان سے محبت کی بات کر رہی ہے. دو روایتوں میں سے ایک روایت کہہ رہی ہے ان سے محبت کرو. والاخری، لیکن دوسری حدیث، دوسری روایت کیا کہہ رہی ہے؟ التبرئی منہم، ان سے جو متقدم تھے ان سے تبرہ کرو، لعنت کرو ان کو. بر لعنت کہو، بر ابوبکر لعنت کہو، بر عثمان لعنت کہو، بر دشمنان اہل بیت لعنت کہو. ایک روایت تولی کی بات کر رہی ہے، ایک روایت تبرئی کی بات کر رہی ہے. فَخُذُوا بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ. یہاں پہ ظاہر
ابد ایک ہونا چاہیے. یہ عبارت اس طرح سے ذکر ہوئی ہے. وہاں روایت کی بات تھی، پہلے قرآن کے پیش کیا، پھر مجموع نالے کی بات تھی، پھر اس کے بعد قول عامہ سے دور کو لینا تھا. یہاں سیدھے سیدھے تولی و تبری کی بات ہے، ہمارے موضوع سے تعلق رکھنے والی روایت ہے. امام سے نقل ہوئی ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر دو روایتیں آپس میں اختلاف کر رہی ہیں، ایک تولی کی بات کر رہی ہے، تبری کی بات کر رہی ہے، تو پھر تمہیں کرنا کیا ہے کہ جو قول عامہ سے دور ہے اسے لینا ہے، دوسرے لفظوں میں مراج کرنے والی. اب میں اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں، درس کے موضوع سے نہیں، لیکن گفتگو کر رہا تو اس کے سے ہٹ رہا ہوں. جناب سید نور اللہ شوشتری صاحب کتاب حقات اللہ، شہید ثالث آگرہ والے، اس بزرگوار نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں ذرا سی بھی جہاں محبت کا پہلو اہل بیت سے پایا، جس سنی کے بارے میں حتیٰ مامون الرشید کو بھی اس کی تعریف کی ہے. اتنا متعصب شدید تبرعی مولائی شہید ثالث مجالس المومنین میں انہوں نے ہر ایک کو جس کو بھی تھوڑا بہت اہل بیت کی تعریف کرنے والا پایا اسے مومنین کے زمرے میں شامل کر دیا. یہ میں ایک بات اور بھی بیان کر چکا ہوں. من جملہ اس کے مامون مرحوم کی بھی اس کو مومنین میں شامل کیا ہے، اور شہادت امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا ہے اس کو مجھے یاد نہیں، پڑھنے کی ضرورت ہے. کتاب تحقیق کے ساتھ 7 جلد میں چلی، ایک جلد تھی موٹی سی، لیکن 7 جلد میں تحقیق کے ساتھ چلی. اتنا شدید تبرعی مولائی تو تھے ہی، شدید تبرعی تھے. ان کے لیے ایک بزرگوار نے یہ عبارت نقل کی ہے، میں اس کو پہلے پڑھ دوں. جی، مع شدت تعصبہ فی التبرع عنہم، جبکہ شہید ثالث ان تینوں ملعونوں سے خبیثوں سے شدید تعصب قسم کا جو ہے برات و تبرع کرتے تھے. شہید کر دیے گئے، تقیے میں بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی خاص محفلوں میں چوکتے نہیں تھے بلوم لعنت کہنے سے. عبارت کیا ہے؟ مع شدت تعصب، شدید تعصب تھا ان میں، کس سے؟ اہل بیت کی طرف سے اور دشمنوں سے تبرع کرنے. مع شدت تعصب ہی فی التبرع منہم، ان سے شدید تبرع کرنے میں بہت زیادہ متاثر تھے. دوسرے لفظوں میں نو ربیرہ ان کی چوکتی نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے باوجود ان کے یہاں فرق نظر آیا. وہ فرق کیا ہے کہ جن لوگوں نے امام امیر المومنین علی علیہ السلام سے جنگ نہیں کی، ان الذین لم یحاربوا علی علیہ السلام لیسوا بکافرین ظاہرا، وہ ظاہری طور پر کافر ہیں. یعنی وہی تینوں، ان تینوں ملعونوں نے پہلے دوسرے تیسرے نے امیر المومنین سے جنگ کی ہے؟ نہیں. تیر و تلوار و تبر لے کر کے میدان میں نہیں. شہید ثالث کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں ظاہری طور پہ کافر نہیں کہا جائے گا. اپنا نظریہ بتا دیا، یعنی کیا؟ وہ باطنی طور پہ کافر ہیں. ابو بکر عمر عثمان کافر ہیں ہمارے نزدیک، سارے علماء کے نزدیک کافر ہیں. سارے میں کہہ رہا ہوں، سارے، چند منحرف مزاج کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، سارے علماء کے نزدیک باطناً تینوں کافر ہیں. شہید ثالث کا بھی یہی نظریہ ہے. ہم انہیں ظاہراً کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رسول خدا نے بیٹیاں قبول کی ہیں. کافر کی بیٹی کو اگر مسلمان ہے تو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن اور بھی معاملات تھے. اب میں نے ایک بات کہہ دی ہے کہ اس کو سنبھالنا بھی ضرور، لیکن آج نہیں ہو پائے گا، آئندہ. ابو جہل کی بیٹی کے سلسلے میں جو امام امیر المومنین اسلام کے حوالے سے جناب سیدہ کی اذیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پیغمبر نے ان کی طرف منسوب یہ کیا گیا ہے کہ دشمن خدا کی اور دوست خدا کی دونوں کی بیٹیاں ایک شخص کے پاس ہیں، جو بہت بےہودہ کلام ہے، پیغمبر کا کلام نہیں ہے. اگر کافر کی بھی بیٹی مسلمان ہو گئی ہے تو دوسرا مسلمان سے شادی کر سکتا ہے نا.
اس کے اوپر گفتگو کبھی اور کریں گے. ابھی شہید ثالث کی بات کریں. شہید ثالث کا یہ کہنا ہے ان الذین لم یحاربوا علی علیہ السلام، جن لوگوں نے ابھی نبی صاحب سے حرب نہیں کیا، جنگ نہیں کی، لیسوا بکافرین ظاہرا، وہ کافر نہیں ہے، ظاہری طور پر وہ کافر نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ باطنی طور پر وہ کافر ہیں. اور ایک نتیجہ اور جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، جنہوں نے جنگ کی ہے وہ کافر نہیں ہے ظاہری طور، جنہوں نے جنگ نہیں کی ہے وہ ظاہری طور پر کافر نہیں ہے، باطنی طور پہ کافر ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنہوں نے مولا سے جنگ کی ہے وہ باطناً تو کافر ہیں ہی، ظاہری طور پہ بھی کافر ہیں. شہید ثالث کا نظریہ ہے کوئی عام آدمی کا نہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ جنہوں نے جنگ کی ہے مولا سے وہ ظاہری جنگ نہیں کی ہے وہ ظاہری طور پر کافر نہیں ہیں، ظاہری طور پر وہ مسلمان ہیں، باطناً کافر ہیں. لیکن جن لوگوں نے جنگ کی ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہید ثالث آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی. اصل وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. واضح ہے کہ جن لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے چاہے جمل میں، چاہے صفین میں، چاہے نہروان میں مولا سے جنگ کی ہے وہ باطناً بھی کافر ہیں، ظاہراً بھی کافر ہیں. میرا نظریہ نہیں ہے، میں ریکارڈ ہو رہا ہے بیان کر رہا ہوں کہ جناب شہید ثالث آگرہ میں جو دفن ہے ان کا نظریہ ہے. اسی حوالے سے اور بھی بات تھی لیکن میں اس کو بیان کروں گا بہت تاخیر ہو جائے گی. ایک واقعہ اس سلسلے میں جو آپ نے برابر سنا ہوگا وہ میں نقل کر رہا ہوں. جناب ابن عباس رسول خدا کے چچا زاد بھائی عباس کے فرزند صف اول کی شیعہ، غلطیاں بھی ہوئی ہیں یہ صف اول کی شیعہ، ان سے ایک واقعہ اس وقت کا نقل ہوا ہے جو ہمارے گفتگو سے تعلق ہوتا ہے جب ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، یعنی کافی بوڑھے ہو کر کے مرے ہیں. عبداللہ ابن عباس کی بات ہو، مولا کے شاگرد ہیں، رسول خدا کے صحابی رہ چکے ہیں. جب آنکھ چلی گئی تو ان کے ساتھ ایک آدمی ہونا چاہیے، ایک آدمی غلام رہا کرتا تھا. کسی گلی سے گزر رہے تھے، وہاں پہ قریش کے کچھ اوباش قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور مولا کی شان کی جسارت کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے. کس کو؟ امیر المومنین اسلام کی شان کی جسارت کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے. کہاں کی بات ہے؟ مدینے کی بات. مدینے میں ایسے لوگ اس زمانے میں موجود تھے کہ جو امیر المومنین اسلام کو یہ نہیں کہ ہم کہتے برا بھلا کہہ دیتے، برا بھلا کہنا تو انسان دوسروں کی برائی کرتے، یہ مراد نہیں، گالیاں دے رہے تھے، مولا کی شان کی جسارت اس طرح سے کرتے تھے. ابن عباس کا کان صحیح تھا، آنکھ جو ہے صحیح نہیں تھی. جس کے ساتھ جا رہے تھے اسے کہا ذرا ان لوگوں سے قریب تو کرو، مجھے قریب ان کے پاس مجھے قریب تو کرو، جہاں لوگ بیٹھے جہاں برا بھلا بیٹھے. اس نے قریب کیا. جب وہ قریب پہنچے تو جناب ابن عباس نے ان اوباشوں سے، مسلمانوں سے جو نام نہاد مسلمان تھے اور کی شان میں جسارت کر رہے تھے، میں جسارت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ وہ لوگ گالیاں دے رہے تھے. تو جناب ابن عباس نے کہا من الصاب من منکم من الصاب اللہ، تم لوگ میں سے کون اللہ کو گالیاں دے رہا ہے؟ انہوں نے توبہ استغفراللہ، ابن عباس کیا کہ بچے ہو گئے ہیں، مچھر ہو گئے ہیں، سجائی نہیں پڑ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا، تو نہیں تاریخ میں الفاظ ذکر ہوتے ہیں. انہوں نے جو بھی کہا ہو، لیکن ایک فقرہ ان لوگوں نے یہ کہا یبن عباس، بہت توجہ، یبن عباس من یسب اللہ فقد اشرک. مسلمان ہیں مدینے کے، صحابی رسول بھی اس میں کتنے رہے ہوں گے، لیکن بدبخت ہیں، مولا امیر المومنین اسلام کی شان میں جسارت کر رہے ہیں. مگر ابن عباس نے جب یہ کہا کہ تم لوگوں میں کون کون ہے جو خدا کو گالیاں دے رہا ہے، تو ابن عباس کے اس کلام کو انہوں نے کیا کیا کہا ہوگا وہ سب تاریخ میں ذکر نہیں ہوا. ایک فکر آیا ہے یبن عباس من یسب اللہ، جو خدا بند مطالع کو گالیاں دے فقد اشرکا، مشرک ہے. شرک لذم عظیم، شرک کسے کہتے ہیں؟ خدا کے مقابل میں خدا قرار دینا، یعنی خدا کو گالیاں دینا مشرک ہونے کے برابر ہے. کس سے کہلوایا ابن عباس نے؟ قریش کے اوباشوں سے، مسلمانوں سے، اصحاب رسول خدا یا بعد کے لوگوں سے جو ان کے زمانے میں موجود تھے.
ابن عباس نے نہیں کہا کہ تم لوگ اللہ کو گالیاں نہیں دے رہے تھے، ایک دوسرا فقرہ استعمال کیا، من منکم الساب رسول اللہ، تم میں سے کون کون اللہ کے رسول کو گالیاں دے رہا تھا؟ ان لوگوں نے فوراً ویسے ہی پہلے جیسے جملے کہے تھے ویسے ہی کام، کیا ہو گیا ابن عباس، بتا ہم مسلمان ہیں، رسول اسلام کے ماننے والے، ان کی جان، ان کے اوپر جان چھڑکنے والے ہیں، ہم بھلا رسول خدا کو گالیاں دیں گے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد جو فقرہ استعمال کیا اس پہ توجہ دیں، یا ابن عباس من سب رسول اللہ فقط کفر، پہلے کیا کہا تھا؟ اللہ کو گالیاں دینے والا مشرک اور رسول خدا کو گالیاں دینے والا کافر۔ جب یہ کہلوا لیا جناب ابن عباس نے، تب آپ اس وقت فرما رہے ہیں انی اشہد باللہ و اشہد اللہ، تو قسم کھا رہے ہیں، میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں اور خدا کو گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے ان کانوں سے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، توجہ کر رہے ہیں، میں خدا کو گواہ بنا رہا ہوں، خدا کو شاہد بنا رہا ہوں، قسم کھا کر کے میں کہہ رہا ہوں انی اشہد باللہ و اشہد اللہ لسمعت، لام تاکید نہیں تو گواہی تو قسم کی بات کہی اور پھر لام تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں لسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے سنا کسی اور سے، میں نے خود سنا ہے رسول خدا سے، بڑی تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے من سبنی فقط سب اللہ، پہلا فقرہ توجہ کریں، من سبنی فقط سب اللہ، جس نے مجھے گالی دی، اس نے صرف مجھے نہیں گالی دی، خدا کو گالی دی، یعنی مجھے گالی دینے کی وجہ سے تمہارے بقول کافر ہے اور خدا کو گالی دینے کی وجہ سے تمہارے بقول مشرک ہے، اتنا واضح ہے نا؟ من سبنی فقط سب اللہ، یہ پہلا فقرہ۔ دوسرا فقرہ ومن سب علی فقط سبنی، پہلے اللہ والی اور رسول خدا والی بات کی ابن عباس نے کہ رسول خدا سے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے من سبنی فقط سب اللہ، جس نے مجھے برا بھلا کہا گالی دی اس نے خدا کو گالی دی ہے، اور تم لوگ کہہ چکے ہو کہ اللہ کو گالی دینے والا مشرک اور رسول خدا کو گالی دینے والا کافر ہے۔ تو دوسرا فقرہ بھی جو میں نے رسول خدا سے سنا اس کو سنو، ومن سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، یعنی کیا؟ تین فقرہ، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی، یعنی تمہارے قول کی بنیاد پر تم لوگ کافر بھی ہو مشرک بھی ہو، تمہارے قول کی بنیاد پر کہ خدا کو گالی دینے والا مشرک اور رسول خدا کو گالی دینے والا کافر، اور تم لوگ جو جس کو گالی دے رہے تھے وہ امیر المومنین علیہ السلام ہے، امیر المومنین کے بارے میں رسول خدا نے یہ فرمایا ہے۔ سغرا کبرا نتیجہ، مجھے جس نے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، نتیجہ یہ ہے کہ تم لوگ کافر ہو۔ اب بتلائیے گالی دینا کسی کو برا ہے یا اسے تھپڑ بھی مارنا یہ برا ہے؟ تھپڑ ہی نہیں، اگر اس کو اس سے جنگ کرنے کی عادت ہو، قتل کرنے کے در پر ہو جائے۔ خوارج نے مولا کو قتل کرنا چاہا جنگ کی، جمل میں وہ ملعونہ اور اس کے ساتھ جو دونوں آئے تھے امیر المومنین کو قتل کرنا چاہے، یہ دونوں گروہ نہروان اور جمل والے یقیناً مشرک ہیں، کافر ہیں، کیونکہ یہ گالی سے بھی آگے بڑھ گئے۔ کسی مومن کی جان لینا اور کسی مومن کو گالی دینا دونوں برابر ہیں، گالی دینا بہت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اسے قتل کرنا یا اس کے قتل کرنے کا ارادہ کر لینا خطرناک گناہ ہے۔ یہ لوگ جمل والے اور نہروان والے مولا علی علیہ السلام کو گالی سے بھی آگے بڑھ چکے تھے، جان کے در پہ تھے۔ ان دونوں کے لیے تو نتیجہ کنفرم ہے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں اس طرح کی جسارت کرنے والے نہ خوارج تھے نہ جمل والے تھے، شام والے تھے۔ معاویہ نے مولا کی شان میں جسارت خود بھی کی، ممبر سے خط لکھ کر کے، منشور صادر کر کے، اپنے مدارس کے مدرسین، محراب کی مسجد میں نماز پڑھانے والے ائمہ جمعہ اور جماعت کے قانونی طور پر یہ صادر کیا، منشور صادر کیا کہ امیر المومنین اسلام کی شان کی جسارت کی جائے، باقاعدہ سنت سمجھ کر کے امیر المومنین کی شان میں
خطبہ نماز جمعہ میں جسارت کی جا رہی تھی، لعنت کی جا رہی تھی ملت کے اوپر۔ امام پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من سبنی فقد سب اللہ ومن سب علی فقد سبنی، اور ان لوگوں سے نتیجہ ابن عباس نے لے لیا کہ اللہ کو کا سب کرنے والا مشرک، رسول خدا کو سب کرنے والا کافر ہے۔ یعنی تم لوگ اپنے ہی قول کی بنیاد پر مشرک بھی ہو، کافر بھی ہو، اور یہیں سے نتیجہ ملا۔ ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ غلط کر رہے ہیں، مشرک نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا، گناہ کرے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابن عباس ٹوک دیتے، ایسا کچھ نہیں کیا۔ اقرار لینے کے بعد ان کو کافر اور مشرک ثابت کیا۔ ابن عباس اور ان بادشاہوں کے بیان کی روشنی میں امیر المومنین سے الجھنے والے، جنگ کرنے والے، ان کی شان میں جسارت کی بدعت قائم کرنے والے معاویہ اور معاویہ زادے، معاویہ کے پیروکار جن کو بعض لوگ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خدا ایسے لوگوں سے بھی راضی نہ ہو جو ان حدیثوں کے اوپر رضایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تقیتاً مدارات کر رہے ہیں، تقیہ کے چکر میں کہیں کہیں یہ سب ہو سکتا ہے، وہ اپنی جگہ۔ ابن عباس کی آنکھ تو تھی نہیں، یہ کہہ کے اور انہیں مشرک و کافر بنا کر کے وہاں سے چل دیا۔ دو چار قدم چلنے کے بعد اپنے ساتھ والے سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے میری بات سننے کے بعد ان کے چہرے کے اوپر کیا اثرات تھے؟ وہ لوگ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ کیوں نہیں بن پڑا جواب؟ کیونکہ امیر المومنین کی شان میں جسارت کرنے کا نتیجہ یہ کہ خدا اور رسول کو جسارت کرنے، چپ ہو گئے۔ ابن عباس نے اس سے خادم سے کہا کہ ان لوگوں کے چہرے کے اوپر تاثرات کیسے تھے؟ اب شعر پڑھوں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، برائے پڑھنا بھی چاہیے۔ نظر الیک بأعین معمرہ، یہ لوگ آپ کی طرف سرخ آنکھ سے جو ہے غصے میں لال پیلے ہو کر کے آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، ایسے ہی جیسے کوئی جانور کو ذبح کرنے کے لیے گودا اٹھائے ہو ویسے۔ پھر اس کے بعد ایک شعر اور پڑھا، اس کا ترجمہ میں نے اس میں معاویہ طرفدار معاویہ کو نصیحت اس میں مکمل لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ضد نہیں، اور اس نے دوسرا شعر پڑھا۔ پھر اس کے بعد کہا بے ابی انتم و امی، ابن عباس کہہ رہے ہیں تمہارے پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اس کے آگے کا شعر پڑھا۔ اس نے کہا جناب مجھے یاد نہیں۔ تب ابن عباس نے کہا لیکن مجھے یاد ہے، اور پھر انہوں نے شعر پڑھا احیاؤہم خزی علی امواتہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے زندہ ان کے مردوں کے اوپر جو ہے گھاٹا اور نقصان اور رسوائی کا باعث ہے، والمیتون فضیۃ للغابر، اور جو مردہ ہیں وہ زندوں کے لیے بھی جنہوں چھوڑ کے گئے ہیں ان کے لیے رسوائی کا سبب ہے۔ اس طرح کے اشعار پڑھے اور ابن عباس بہت خوش ہوئے۔ یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں ہے، من جملہ اس کے مراز الاخیار تہذیب کی شرح ہے، علامہ مجلسی کی، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ امیر المومنین اسلام کی شان میں جسارت کرنے والے چاہے معاویہ اور معاویہ زادے ہوں، اور چاہے امیر المومنین سے جنگ کرنے والے ہوں، علماء کی نظر میں، اصحاب کی نظر میں، عباس کی نظر میں، اور بہت سے علماء کی نظر میں یہ لوگ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ظاہر طور پہ چاہے بھلے ہی مسلمان ہو مگر حقیقی ایمانی کافر ہیں۔ اس لیے ہم کافرین سے جو تعلق ہمارا مدارات ہو سکتی ہے وہ تو کرتے ہی ہیں، اس ظاہری مسلمانوں سے بھی ہمیں اجازت ہے، ورنہ ہماری جان اجیرن ہو جائے گی، زندگی تباہ پریشان ہو جائے گی۔ ظاہری طور پہ رابطہ رکھنا ضرورت بھر کافی ہے، جا کر کے ان کی مسجد میں نماز پڑھنا، ان کے پاس پڑھنا، ان کی جماعت میں شریک، یہ سب جو ہے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلط بعض لوگ روایات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے